پہلی مجلس ماہ رمضان کی فضیلت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بھائیو، ماہ رمضان اپنے تمام فیوز و برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اسی ماہ کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ مزید برآں اس ماہ کے پہلے عشرہ کو رحمت، دوسرے کو مغفرت اور تیسرے کو جہنم سے رہائی کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ وضاحت ہے کہ یہ جو حدیث ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت اور تیسرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں میری امت کو 5 ایسی چیزیں ملی ہیں جن سے اگلی امتیں محروم رہیں۔ نمبر 1، صائم کے منہ کی باس اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک سے زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی اطاعت و عبادت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جو چیز بھی اس قبیل سے ہو وہ عند اللہ محبوب ہی ہوگی، جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے متعلق فرمایا گیا ہے، بروز قیامت شہید پیش ہوگا بحالے کہ اس کے زخم سے خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے، رنگ خون کا سا ہوگا مگر خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ نمبر 2، صوم رکھنے والے کے لیے فرشتے افطار کے وقت مغفرت طلب کرتے ہیں، چونکہ فرشتے اللہ کے محبوب بندے ہیں اور ہمیشہ طاعت الہی میں لگے رہتے ہیں، اس لیے ان کی دعائیں مقبولیت کی زیادہ مستحق ہوں گی۔ یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی اور ان کے صوم کی فضیلت کا واضح ثبوت ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے پورا رمضان جنت کو آراستہ و پیراستہ کرتا ہے اور کہتا ہے، عنقریب میرے نیک بندے اپنی دنیاوی مشقت و تکلیف سے نکل کر تجھ تک پہنچنے والے ہیں۔ نمبر 4، سرکش شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کو حق سے گمراہ کرنے کا مقصد حاصل نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کی توجہ کار خیر کی طرف اس ماہ میں دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکوکاروں کی یہ بہت بڑی مدد ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کام مکمل ہوتے ہی اس ماہ کی آخری رات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ان لوگوں کو بخش دیتا ہے جنہوں نے اخلاص اور رضائے الہی کی خاطر اس ماہ کو قیام و صیام میں گزارا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ فضل و انعام 3 وجہ سے ہے۔ الف، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے کچھ عبادتیں مشروع قرار دی ہیں۔ اگر یہ عبادتیں نہ ہوتیں تو لوگ عبادت الہی نہ کر سکتے، کیونکہ صحیح عبادت وحی الہی سے مستفاد ہے، ورنہ وہ شرک کہلائے گا۔ فرمایا، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، سورۃ الشعراء۔ کیا ان کے لیے شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسی عبادتیں مشروع قرار دی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے؟ بے، عمل خیر کی توفیق۔ بہت سے لوگ جنہیں توفیق الہی نہیں ہوتی وہ اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے مستفید نہیں ہو پاتے۔ جیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس ماہ میں نیک کام کی مزدوری 10 سے لے کر 700 گنا میں کر رکھی ہے۔ الہی ہمیں خواب غفلت سے بیدار فرما، کوچ کرنے سے پہلے تقویٰ کا توشہ جمع کرنے کی توفیق دے، اور اے ارحم الراحمین ہمیں ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ آمین۔